وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ سورہ آل عمران آیت نمبر 18۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط لا الہ الا هو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں، فرشتے بھی اور علم والے بھی، کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی معبود نہیں، قائما بالقسط، اور وہ اللہ انصاف کے ساتھ اس کائنات کے نظام کو قائم کیے ہوئے ہے۔ لا الہ الا، کوئی الہ نہیں سوائے اس کے، العزیز زبردست ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے۔ شام کے دو یہود وہ مدینہ طیبہ کی طرف آئے، تو جب مدینہ میں داخل ہونے لگے تو آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ شہر تو ایسے ہی لگتا ہے کہ جس شہر کی طرف نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے اور اس کو اپنا مسکن بنائیں گے، تو یہ شہر تو ایسے ہی لگتا ہے، نشانیاں وہی ہیں۔ شہر کے اندر جب آگے تو انہیں پتہ چلا کہ یہاں ایک بزرگ ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور جب پہلی نگاہ پڑی تو دیکھ کر کہنے لگے کہ نشانیاں تو ساری وہی ہیں جو ہماری کتابوں کے اندر آخری نبی کی مندرج ہیں۔ تو خیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ اگر آپ ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں تو ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا پوچھو، تو کہنے لگے کہ اللہ کی کتاب میں سب سے بڑی گواہی کون سی؟ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، شہید اللہ، اللہ خود گواہی دیتے ہیں اس بات کی کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ ان کو سنائی تو وہ دونوں حضرات مسلمان ہو گئے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ خود گواہی دیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اور اہل علم بھی گواہی دیتے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کا ذکر فرمایا، اپنی گواہی کے ساتھ فرشتوں کی گواہی کا ذکر فرمایا، اور ساتھ میں اہل علم کی گواہی کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور اس آیت مبارکہ سے علم والوں کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنے تذکرے اور فرشتوں کے تذکروں کے ساتھ ملا کر کی، کہ گویا کہ جس بات کی اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہیں اسی بات کی فرشتے جو اللہ کے پاس ہیں اور اللہ کے پیدا کیے ہوئے ہیں وہ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں، تو اسی بات کی گواہی علم والے دے رہے ہیں کہ اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں، قائما بالقسط، وہ انصاف کے ساتھ نظام کو قائم کیے ہوئے ہے، لا الہ الا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، العزیز الحکیم، زبردست ہے، حکمتوں والا ہے۔ یہ جب آیت مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی کہ اس کے اندر یہ نہ کہ اللہ گواہی دیتے ہیں خود، تو آپ علیہ السلام یہ آیت مبارکہ پڑھ کر فرمانے لگے کہ وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، میں بھی گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ تو یہ پڑھ لینا چاہیے، ہم سب پڑھ لیں، وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس آیت مبارکہ کو پڑھے اور پھر یہ کہہ دے وَأَنَا عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے کہ فرشتوں، میرا وہ بندہ کہاں ہے جس نے میرے ساتھ عہد کیا تھا اور میں سب سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا ہوں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت میں داخل کرنے کا حکم ارشاد فرما دے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جو شخص
ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ، ایک مرتبہ آیت الکرسی، اور اس کے بعد یہ والی آیت شہید اللہ انہ لا الہ الا ہوا، اور ایک آیت مبارکہ آگے آ رہی قل اللہم مالک الملک، یہ آیت مبارکہ۔ تو فرمایا کہ جو ان آیات کو پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ ایک تو اس کے سارے گناہوں کو معاف فرمائیں گے، دوسرا جنت میں اس کو داخل فرمائیں گے، تیسرا اس کی 70 حاجتیں پوری فرمائیں گے، اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائیں گے۔ تو یہ بھی ایک ورد ہے، ایک وظیفہ ہے جس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پھر فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین وہ دین اسلام ہے، اور ہر نبی کا اپنے اپنے زمانے کے اندر جو دین تھا وہ دین اسلام تھا، چاہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ بھی دین اسلام تھا، ابراہیم علیہ السلام جو دین لائے تھے اپنے زمانے میں وہ دین اسلام تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو دین لائے تھے وہ اپنے زمانے میں دین اسلام تھا۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دین منسوخ ہو گیا، اب دین اسلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین ہو گیا۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین وہ منسوخ ہو گیا، اب دین اسلام وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہو گیا۔ تو ہر نبی کا لایا ہوا دین ان کے زمانے میں دین اسلام تھا، لیکن جب منسوخ ہو گیا تو منسوخ ہو جانے کے بعد پھر وہ دین اسلام باقی نہیں رہا۔ تو اسی طرح سارے ادیان منسوخ ہو گئے، اب جو دین اسلام ہے وہ صرف اور صرف اسلام۔ لہذا بعض لوگ یہ جو بات بیان کرتے ہیں کہ جی اگر عیسائیت کے اوپر قائم رہیں گے اور صحیح طور پر اس پر عمل کریں گے تو وہ بھی کامیاب ہیں، اور یہودیت پر رہیں گے اور صحیح معنی میں اس پر عمل کریں گے تو وہ بھی کامیاب ہیں، تو ان کی اس بات کا رد اس آیت مبارکہ سے ہو جاتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول قابل اعتبار اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور اہل کتاب نے علم کے آ جانے کے بعد الگ راستہ جو اختیار کیا ہے وہ کسی لا علمی کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ بغیًا بینہم، آپس میں ضد کی وجہ سے کیا۔ وَمَن یکفر بآیات اللہ، اور جو کوئی اللہ کی آیات کا انکار کر دے فإن اللہ سریع الحساب، تو یقیناً اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا۔ دیکھیں ایک حساب تو ہر ایک کا قبر میں ہونے والا ہے، اور موت کتنی قریب ہے۔ قبر میں ایک حساب تو ہوگا، فرشتے آئیں گے اور مختلف سوالات کریں گے، اور قیامت جو قائم ہوگی قیامت کبریٰ وہ بھی کچھ بعید نہیں ہے، وہ بھی قریب ہی ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، پھر اگر یہ دین کے معاملے میں آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے اسلمت وجہی للہ، میں نے اپنے آپ کو اللہ کے احکام کے سامنے جھکا دیا، اس کا تابع فرمان اپنے آپ کو بنا لیا۔ ومن اتبعن، اور جنہوں نے میری اتباع کی انہوں نے بھی اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بنا لیا، یعنی دین اسلام کو اختیار کر لیا۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہہ دیجئے ان اہل کتاب کو، والأمیین، اور عرب کے ان پڑھ لوگوں کو، اسلمتم، کیا تم بھی اسلام قبول کرتے ہو، کیا تم بھی تابعداری اختیار کرتے ہو؟ فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ تابعداری اختیار کر لیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ ہدایت پا گئے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر وہ منہ موڑ لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے تو صرف پہنچا دینا ہے، منوانا آپ کے ذمے نہیں۔ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ رہے ہیں، ان کی حرکتوں کو، ان کی نافرمانیوں کو وہ خوب جانتے ہیں، خوب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔